बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम बहन भाइयों, बेटे बेटियों को सबको मेरा मुअद्दबाना सलाम। घर में भी सबको सलाम दे, अजीज़ों को मेरा सलाम पहुँचाएँ। बहुत दुआएं आपके लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। महफिल का आगाज़ करते हैं। आज चूँकि ख़त्म गौसिया है, इंशाअल्लाह ये पूरा पढ़ेंगे। अभी मैं शुरू करता हूँ तो फिर हाफ़िज़ साहब पूरा ख़त्म पढ़ा देंगे, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह शजरा, फिर आपको ख़त सुनाएंगे सरकार अली का, फिर जो मालिक ने बात समझ दी वो करेंगे, फिर दुआ हो जाएगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो अभी ये सिलसिला इस पर ही जारी रहेगा। अभी मैं सुबह ये सोच रहा था कि अगला जो ख़त्म आ रहा है या कुछ, तो इसमें थोड़ा सा खोलें, चलें मर्द हज़रात कोई बुलाएँ, कुछ करें। अभी देख ही रहा था कि वो टीवी के ऊपर प्राइम मिनिस्टर का पैगाम आना शुरू हो गया। ये WHO जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये अपडेट करती रहती है सब हेड्स को, और आगे एक्सपर्ट्स जो ओपिनियन देते हैं, तो वो वार्निंग दे रहा था कि हालात ख़राब होंगे, आगे सर्दियों में बढ़ेगा तो एहतियात करें। तो पहले अभी इरादा किया ही था, तो मालिक ने एक हमें समझ दे दी कि अभी ऐसा ही चलेगा, ये इसी तरह इंटरनेट के ऊपर। यहाँ एक और गुजारिश कर देता हूँ मैं कि बहन भाई जिनके पास अपने मोबाइल हैं या ये कनेक्शन है वो देख सकते हैं, और बहुत से दोस्तों को महफ़िलें दी हुई हैं दुरूद शरीफ की, ख़ास तौर पे दूसरी महफ़िलें, वहाँ जो दोस्त और शामिल होते हैं, चूँकि वो वहीं शामिल होते हैं, उनका उतना ही शौक़ है, उतना का ही तल्लक है, तो उनको भी इनकरेज करें कि वो इसमें दुआ में शामिल हुआ करें, ख़त्म में शामिल हुआ करें, उनको लिंक दे दें, उनको हेल्प की ज़रूरत है हेल्प करें, कहीं कोई गांव में हो कुछ हो, उनको वहाँ हेल्प करें, किसी तरह से भी आप कर सकते हैं। आपको इसका अजर मालिक ज़रूर देगा। अल्लाह का नाम जब आप लेते हैं और अल्लाह का नाम आगे सिखाते हैं, सीखते हैं, इनकरेज करते हैं, तो बरकत तो फिर होगी उसकी, आपको आज खुद होगी वो। और अल्लाह का फरमान है, एक कदम पढ़ो तो 10 कदम बढ़ता हूँ। वो सिर्फ ये नहीं है कि हम अपना ही जिक्र करें, नहीं, पूरी सोसाइटी है, मखलूक है, और इस्लाम तो तमाम दुनिया के लिए आया ना, और रहमत है, सलामती है, मकसद ही है। तो उसमें जब फिर अल्लाह के साथ तल्लक की बात है, जो अल्लाह ने राज दे दिया, और जो सिर्फ एक मज़हब में मौजूद है, खालसन वहदहू ला शरीक को मानना कैसे है, तो वो मुसलमान हैं और कलमा गो हैं। तो उनको अगर इनकरेज करेंगे तो आपको भी फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह, ये सबको होगा, मुझे भी होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। मेरे साथ दुरूद शरीफ कलमा शरीफ पढ़ लें, फिर मैं हाफ़िज़ साहब को हैंड ओवर करता हूँ, फिर वो ख़त्म शुरू करते हैं। पहले वो दुरूद ताज पढ़ेंगे बुलंद आवाज़ में, उनका साथ दें, और फिर उसके बाद अपना बाद में जैसे मैंने बताया प्रोग्राम जारी रहेगा। तो अब पढ़े मेरे साथ दुरूद शरीफ कलमा शरीफ। उसके बाद आपने आंखें बंद कर लेनी है, अपने कल्ब पे ध्यान देना है। जैसे मैं कहता हूँ, यकसुई पैदा करें अल्लाह रसूल के तल्लुक़ के लिए, कल्ब और रूह के अंदर उतर जाएँ, वहाँ अल्लाह का नाम अपने कल्ब पे लाएँ, और ख़्याल में लाएँ कि तल्लुक़ आपका अपने शेख के कल्ब से, रूह से हो गया है। तो फिर ये रूहानी लड़ी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तल्लुक़ खुद बन जाता है। तो हम अब पढ़े मेरे साथ दुरूद शरीफ कलमा शरीफ, फिर आंखें बंद करके जैसे मैंने गुजारिश की वैसा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आंखें बंद, अपने कल्ब पे ध्यान दें। जब मैं अल्लाहु अकबर कहूँगा तो फिर हाफ़िज़ साहब पढ़ना शुरू करेंगे। यकसुई अख्तियार करें। अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद ताज समात फरमाएं जी।
جن دوستوں کو زبان نہیں آتا ہے میرے ساتھ دل میں ساتھ پڑھیں، نہیں تو خاموشی سے سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود تاج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، اسمه مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم، سید العرب والعجم، جسمه مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم، جمیل الشعم شفیع الامم صاحب الجود والکرم، واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ وسدرۃ المنتہی مقامہ، وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ، سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین، انیس الغریبین رحمت للعالمین، راحت العاشقین مراد المشتاقین، شمس العارفین سراج السالکین، مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین، سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین، صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین، جد الحسن والحسین مولانا ومولا الثقلین، ابی القاسم محمد ابن عبد اللہ، نور من نور اللہ، نور من نور اللہ، نور من نور اللہ، یا ایھا المشتاقون بنور جمالہ، صلوا علیہ وآلہ واصحابہ وسلموا تسلیما، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ واصحابہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ وبارک وسلم علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ختم غوثیہ شریف کا آغاز کرتے ہیں جی۔ آنکھیں بند رکھیں اسی طرح جس طرح پہلے حضور نے فرمایا، خشوع خضوع اور یکسوئی جیسے آپ نے فرمایا وہ قائم رکھیں، اپنے قلب پر اللہ کا ذاتی نام روشن کیفیت میں قائم دائم رکھیں، اپنے مرشد کے پاک کے ساتھ ان کی قلب اور روح کے ساتھ تعلق کی کوشش کریں۔ اس کا طریقہ یہی ہے کہ اپنے قلب پر اللہ کا ذاتی نام روشن کیفیت میں لائیں۔ جب یہ قائم ہو جائے آپ کے دل پہ تو یہ سمجھیں گے آپ کا تعلق آپ کے مرشد پاک سے ہو گیا، آپ کی روح سے مرشد پاک کی روح اور قلب سے قائم ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا ساتھ دیں جی، درود ختم غوثیہ شریف پڑھنے لگا ہوں، میرے ساتھ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا
فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم یا باقی انت الباقی 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 یا کافی انت الکافی 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 یا شافی انت الشافی 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 یا غوث محی الدین مشکل کشا بالخیر 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 یا حضرت غوث اغثنا باذن اللہ 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 سہل فسہل یا الہی کل صحاب بحرمت سید الابرار سہل فسہل یا الہی کل صحاب بحرمت سید الابرار سہل فسہل یا الہی کل صحاب بحرمت سید الابرار سہل فسہل یا الہی کل صحاب بحرمت سید الابرار
سہل فسہل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار سہل فسہل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار سہل فسہل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار امداد کن از ہر بلا آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن از ہر بلا آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن از ہر بلا آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن از ہر بلا آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن از ہر بلا آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن از ہر بلا آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن از ہر بلا آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر یا حضرت شیخ سید عبد القادر شیل اللہ امداد کن فی سبیل اللہ یا حضرت شیخ سید عبد القادر شیل اللہ امداد کن فی سبیل اللہ یا حضرت شیخ سید عبد القادر شیل اللہ امداد کن فی سبیل اللہ یا حضرت شیخ سید عبد القادر شیل اللہ امداد کن فی سبیل اللہ یا حضرت شیخ سید عبد القادر شیل اللہ امداد کن فی سبیل اللہ یا حضرت شیخ سید عبد القادر شیل اللہ امداد کن فی سبیل اللہ یا حضرت شیخ سید عبد القادر شیل اللہ امداد کن فی سبیل اللہ مشکلات بے عدد دار میں ماں شیل اللہ غوث اعظم پیر ماں مشکلات بے عدد دار میں ماں شیل اللہ غوث اعظم پیر ماں مشکلات بے عدد دار میں ماں شیل اللہ غوث اعظم پیر ماں مشکلات بے عدد دار میں ماں شیل اللہ غوث اعظم پیر ماں مشکلات بے عدد دار میں ماں شیل اللہ غوث اعظم پیر ماں مشکلات بے عدد دار میں ماں شیل اللہ غوث اعظم پیر ماں مشکلات بے عدد دار میں ماں شیل اللہ غوث اعظم پیر ماں انت الہادی انت الحق لیس الہادی الا ہو انت الحاکی انت الحق لیس الہادی الا ہو انت الہادی 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 انت الحق لیس الہادی الا ہو حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اپنی کلمہ طیبہ کا ذکر
سب سے افضل ذکر، اپنی اسی یکسوئی کو قائم دائم رکھیں، اپنے مرشد پاک کو اسی طرح روح کو قلب سے اپنا تعلق قائم دائم رکھیں، اور ذکر کے ساتھ آنکھیں بند کر کے میرا ساتھ دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ۔ میں پڑھاتا ہوں آگے، میں آگے شروع کرتا ہوں۔ الا اللہ 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 الا اللہ
illallahu illallah 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 la ilahe illallah Muhammed illallahu allahu 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 la ilaha illallah Muhammad Allahu Allah 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 la ilaha illallah Muhammad چڑے شجرہ پڑھائیں جا شجرہ پڑھیں گے نا پڑھیں آپ صاحب شجرہ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شجرہ طیبہ خاندان عالیہ قادریہ طرطوسیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھا حمد و ثنا رب العلا کے واسطے نعت احمد مصطفیٰ و مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے آل و اصحاب نبی پر صد درود و صد سلام اور اہل بیت و آل اصفیاء کے واسطے مغفرت و صاحب حضرات خلفۂ رشید اولیاء و اصفیاء و اتقیاء کے واسطے یا الہی بندہ مسکین گدا بکس غریب ملتجی در پہ کھڑا ہے التجا کے واسطے سر پہ ہے انبار اسیاں دل پہ گمراہی کا داغ نظر رحمت کیجیو اب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے مشکلیں صدا و مصیبت پیش آئی ہیں مجھے مشکلیں سب دور ہوں علی مشکل کشا کے واسطے یا الہی دے بصیرت تاکہ پاؤں راہ راست خواجہ بصری حسن پیر خدا کے واسطے میں ہوں اجمی پر خطا میری خطائیں بخشیو خواجہ اجمی حبیب کبریا کے واسطے قطرہ رحمت کہوں طالب اگر ہووے نصیب شیخ بودعود تائی پر صفا کے واسطے
جاہل و مجہول ہوں مجہول سے معروف کر، خواجہ معروف کر کی پادشاہ کے واسطے سر سے سری کرو اس اجنبی ناداں کو، سری سختی جناب پارسا کے واسطے نفس شیطان سے بچاؤ بندہ مظلوم کو، برکت خواجہ جنید اولیاء کے واسطے رہنمائی کیجیو اے ہادی علم الہدا، شیخ شبلی قطب عالم رہنما کے واسطے یا الہی دل میں تو واحد ہی ہو دیگر نہ ہو، شیخ عبد الواحد یمنی لقا کے واسطے کر فرا حاصل مجھے غمگی کو راحت ملے، شیخ حضرت ابو الفرح ترتوسیہ کے واسطے حسنت الدنیا و عقبا آتنا یا ربنا، شیخ انکاری حسن صاحب رضا کے واسطے یا الہی دے سعادت خادم مخدوم کو، شیخ ابو سعید پیشوا کے واسطے قادر کرو اس نفس شیطان پر مجھے، شیخ عبد القادر صدر الاولیاء کے واسطے کر عطا رزاق مجھ کو روزی وصل و لقاء، سید خلق عبد الرزاق اولیاء کے واسطے یا الہی حسن اخلاقی مجھے کیجیو عطا، خواجہ حسن علی کرچی پادشاہ کے واسطے حافظہ اس نفس دشمن سے حفاظت کیجیو، شیخ حضرت حفظ ابو بکر اولیاء کے واسطے حرص و خواہش سے بچا ہوں پر شکستہ بے نوا، شاہ سلیمان صاحب جیش و لوا کے واسطے میرے سنگی دل کو یارب موم سگر درد سے، شیخ بو داؤد پیر اولیاء کے واسطے یا الہی کر مجھے مقبول اپنی راہ کا، خواجہ ابو بکر مقتول رضا کے واسطے توتیائے تور موسیٰ میں ڈالو میری، موسیٰ حلبی طبیب حق نما کے واسطے نیک حصہ کر میری قسمت خدایا با نصیب، شیخ ابوالقاسم جناب پارسا کے واسطے تو میرا معبود حق میری دعا کو کر قبول، سید عابد کبیر الاولیاء کے واسطے کھینچیوں میرے گناہوں پر معافی کا قلم، سید احمد ولی فرق لقا کے واسطے تشنہ لب ہوں میں پلاؤ کاسہ آب حیات، خضر ابدال بیابانی ادا کے واسطے افتخار فقر سے مجھ کو الہی میر کر، حضرت شاہ میر پیر اولیاء کے واسطے دے سعادت جاویداں اے مالک ہر دو جہاں، شاہ سعید مظہر نور خدا کے واسطے یا الہی دے مجھے الفت سے دیدار و جمال، خواجہ شاہ جمال اہل صفا کے واسطے کر کرم مجھ پر خدایا بے نوا ہوں سختر، خواجہ عبد الکریم پارسا کے واسطے راہمہ رحمت کرو مسکین ہے در پہ کھڑا، صاحب عبد الرحیم اولیاء کے واسطے پالی و شیر محبت سے یہ طفل ناتوام، حضرت شیر محمد پادشاہ کے واسطے یا الہی فیض کے چشمہ سے اب سیراب کر، شاہ محمد فیض فیاض الورا کے واسطے نور احمد سے منور کیجیو دل اے خدا، نور احمد قبلہ نور الہدا کے واسطے اے مددگار جہاں یاری کرو ہوں ناتواں، سخی احمد یار قبلہ اتقیاء کے واسطے یا الہی اس گدا کو اپنی الفت میں صدا رکھ، محمد عمر محبوب خدا کے واسطے قبلہ و کعبہ امام الدین کی خاطر الہ کر نظر مجھ پر امام الاصفیاء کے واسطے، قبلہ حاجات حضرت غلام سرور کے طفیل او دعا مقبول مرشد رہنما کے واسطے دین و دنیا میں ہماری کر حفاظت اے خدا، حضرت خواجہ محمد حفیظ اللہ پیر ماں کے واسطے اے خدا ہر دم رہے تیرا کرم میرا رفیق، حضرت خواجہ محمد رفیق اللہ پیشوا کے واسطے نور عرفان سے منور کیجیو دل اے خدا، حضرت خواجہ نور سائیں عبد المجید قلندر زمان پیشوا کے واسطے ساقیہ بھر بھر پلاب جام وحدت سے مجھے بے خبر ہستی سے ہوں ان اولیاء کے واسطے دین و دنیا کی بھلائی یا الہی کر نصیب، خاندان عالیہ قادریہ ترتوسیہ کے واسطے۔ اب خط سنیں سرکار علی کا، اس کو سمجھیں، اس پہ عمل کی کوشش کریں، ہم سب کو اس پہ عمل کی کوشش کرنی چاہیے۔ 2 دفعہ سنائیں گے محسن صاحب تاکہ اچھی طرح ہمیں سمجھ آ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور پاک سرکار علی کا نام پاک۔
21 मई 1937। मियाँ नादिर शाह साहब, अस्सलामु अलैकुम। क्या तहरीर करूं? दिल दुनिया की बेवफाई से सख्त बेजार हो रहा है। आहिस्ता आहिस्ता जिससे दिल को मोहब्बत थी वो हमको नाकारा और बेवकूफ़ जानते हैं। दिल को बाज़ दफ़ा तकलीफ़ भी बेहद होती है, ना तो तन्हा ही बैठने देते हैं और ना पास बैठकर चैन से जीने देते हैं। इलाही हमको सब्र अता फरमा और तेरी रज़ा में राज़ी रहें ताकि तू हमसे राज़ी हो जाए। ना अपनों से आराम मिलता है, दोस्त यारों से जो दुनिया के दोस्त हैं दिल घबराता है। ना कोई दोस्त है ना कोई दुश्मन। अब तो ऐसी ज़िंदगी से मौत बेहतर है। जो मौत यार के दरवाज़े पर पहुंचा देवे वो मौत हज़ार ज़िंदगी से भी बेहतर है। ऐ मालिक हमको कबूल फरमा और हमको अपनी शराब मोहब्बत से मदहोश बना दे। आमीन सुम आमीन। 2 दफ़ा आपसे मुलाकात हुई थी। आप लोग फिर मुलाकात करना चाहते होंगे क्योंकि आशिक का यही काम है और यही ग़िज़ा है और इसकी ज़िंदगी दीदार पर बाकी है। बंदा नवाज शहनशाह बड़ीला शरीफ तशरीफ़ फरमा हुए 4 रोज़ रहकर जुमेरात को वापस गए हैं। अल्लाह ताला हम सब पर अपना फजल करम फरमावे। आमीन सुम आमीन। दिल घबराता है, कहाँ जाऊँ किधर जाऊँ। तमाम दुनिया बर्बाद और उजड़ी हुई मालूम होती है। कोई चीज़ दिल लगाने वाली नहीं जिससे दिल बहलाऊँ। अलबत्ता एक सहारा ज़िंदगी बाकी है, वरना दोनों जहां में दोज़ख ही दोज़ख है। मियाँ उसी हादी से मोहब्बत करो, उसी पर कुर्बान हो जाओ। जो कुछ मांगना हो उसी से मांगो, उसका दामन ना छोड़ो और खूब पहचान कर लो, वरना क़यामत के रोज़ कहीं धोखा ना खाया जाए। ज़िंदगी हो जावे तो हर्ज नहीं, क्योंकि यार ज़िंदा है और जब यार ज़िंदा है तो हम भी क़यामत तक ज़िंदा हैं। ऐ मालिक हादी राज़ी हो, हादी का साया हो, हादी का हाथ हमारे सरों पर हो। हादी की रहमत और बख्शिश के सवाली हैं, हमको खैर पढ़नी चाहिए। बाकी क्या लिखूं, दिल जला जाता है, बल्कि इस वक्त दिल रोता है और ज़ाहिरा हंस रहा हूँ। आज जुमा की नमाज के बाद दिल तुम्हारी तरफ खींचा जाता है। मुमकिन है आपने मोहब्बत की पी हो, मगर हमने तो आज रोने वाली पी है। दिल को रोना आता है, शर्म के मारे खामोश हूँ। दुनिया वाले हमको बुरा जानते हैं और इनके हिसाब से मैं पागल बना जाता हूँ। लो भाई खुदा हाफिज़। अब सलामों की बारी आती है। मास्टर साहब, खामोशी में ही मज़ा है, अदब में ही बानसीब बनता है। ज़िक्र को दिल से ख्याल करो, ज़ाहिरा खुदा का नाम भी लो। मुर्शद का नाम ख़बरदार ख़बरदार ख़बरदार। बग़ैर वज़ू और पाक दिल और पाक रूह के बग़ैर ना लेना। याद रखना, ये खुदा का माशूक और खुदा का नाम हर वक्त ले सकते हो, मगर मुर्शद का नाम बाअदब लो। इस बात को हरगिज़ ना भुलाना और जिस शान में नज़र आवे वहाँ पर नज़र जमा लो। इंशाअल्लाह वहीं से ज़ियारत होगी, ख्वाह शान अशरफी हो या शान नादरी हो। मियाँ करम लाही साहब को ताकीद हो कि वो ज़ाहरी नमाज को ना छोड़ें और अपनी बीवी को ताकीद करे कि वो भी नमाज की कोशिश करें। आमीन सुम आमीन। बाकी सब बहनों, बेटियों, दोस्तों को बहुत बहुत अस्सलामु अलैकुम पहुँचे। खुदा तुम सबको सलामत रखे। हम तो अब इन दुनिया वालों से सख्त बेजार हैं, ना मरते हैं और ना जीने का मज़ा। वस्सलाम अल मुरसला। आ हजूर पाक सरकार आली का नाम पाक। दुआ गो 21 मई 1937। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आ हजूर पाक सरकार आली का नाम पाक। 21 मई 1937। मियाँ नादिर शाह साहब, अस्सलामु अलैकुम। क्या तहरीर करूं? दिल दुनिया की बेवफाई से सख्त बेजार हो रहा है। आहिस्ता आहिस्ता जिससे दिल को मोहब्बत थी वो हमको नाकारा और बेवकूफ़ जानते हैं। दिल को बाज़ दफ़ा तकलीफ़ भी बेहद होती है, ना तो तन्हा ही बैठने देते हैं और ना पास बैठकर चैन से जीने देते हैं। इलाही हमको सब्र अता फरमा और तेरी रज़ा में राज़ी रहें ताकि तू हमसे राज़ी हो जाए। ना अपनों से आराम मिलता है, दोस्त यारों से जो दुनिया के दोस्त हैं दिल घबराता है। ना कोई दोस्त है ना कोई दुश्मन। अब तो ऐसी ज़िंदगी से मौत बेहतर है।
जो मौत यार के दरवाजे पर पहुंचा देवे वो मौत हजार जिंदगी से भी बेहतर है। ऐ मालिक हमको कबूल फरमा और हमको अपनी शराब मोहब्बत से मदहोश बना दे। आमीन सुम आमीन। 2 दफ़ा आपसे मुलाकात हुई थी, आप लोग फिर मुलाकात करना चाहते होंगे क्योंकि आशिक का यही काम है और यही ग़िज़ा है और इसकी ज़िंदगी दीदार पर बाकी है। बंदा नवाज शहनशाह बड़ीला शरीफ तशरीफ़ फरमा हुए 4 रोज़ रहकर जुमेरात को वापस गए हैं। अल्लाह ताला हम सब पर अपना फजल व करम फरमावे। आमीन सुम आमीन। दिल घबराता है, कहाँ जाऊँ किधर जाऊँ। तमाम दुनिया बर्बाद और उजड़ी हुई मालूम होती है। कोई चीज़ दिल लगाने वाली नहीं जिससे दिल बहलाऊँ। अलबत्ता एक सहारा ज़िंदगी बाकी है, वरना दोनों जहां में दोज़ख ही दोज़ख है। मियाँ उसी हादी से मोहब्बत करो, उसी पर कुर्बान हो जाओ। जो कुछ मांगना हो उसी से मांगो, उसका दामन ना छोड़ो और खूब पहचान कर लो, वरना क़यामत के रोज़ कहीं धोखा ना खाया जाए। ज़िंदगी हो जावे तो हर्ज नहीं, क्योंकि यार ज़िंदा है और जब यार ज़िंदा है तो हम भी क़यामत तक ज़िंदा हैं। ऐ मालिक हादी राज़ी हो, हादी का साया हो, हादी का हाथ हमारे सरों पर हो। हादी की रहमत और बख्शिश के सवाली हैं, हमको खैर पढ़नी चाहिए। बाकी क्या लिखूं, दिल जला जाता है, बल्कि इस वक्त दिल रोता है और ज़ाहिरा हंस रहा हूँ। आज जुमा की नमाज के बाद दिल तुम्हारी तरफ खींचा जाता है। मुमकिन है आपने मोहब्बत की पी हो, मगर हमने तो आज रोने वाली पी है। दिल को रोना आता है, शर्म के मारे खामोश हूँ। दुनिया वाले हमको बुरा जानते हैं और इनके हिसाब से मैं पागल बना जाता हूँ। लो भी खुदा हाफिज़, अब सलामों की बारी आती है। मास्टर साहब खामोशी में ही मज़ा है, अदब में ही बानसीब बनता है। दिल को ज़िक्र को दिल से ख्याल से करो, ज़ाहिरा खुदा का नाम भी लो। मुर्शिद का नाम ख़बरदार ख़बरदार ख़बरदार। बग़ैर वज़ू और पाक दिल और पाक रूह के बग़ैर ना लेना। याद रखना ये खुदा का माशूक, और खुदा का नाम हर वक्त ले सकते हो, मगर मुर्शिद का नाम बाअदब लो। इस बात को हरगिज़ ना भुलाना, और जिस शान में नज़र आवे वहाँ पर नज़र जमा लो। इंशाअल्लाह वहीं से ज़ियारत होगी, ख्वाह शान अशरफी हो या शान नादरी हो। मियाँ करम लाही साहब को ताकीद हो कि वो ज़ाहरी नमाज को ना छोड़ें और अपनी बीवी को ताकीद करें कि वो भी नमाज में कोशिश करे। आमीन सुम आमीन। बाकी सब बहनों बेटियों दोस्तों को बहुत बहुत अस्सलामु अलैकुम पहुँचे। खुदा तुम सब को सलामत रखे। हम तो अब इन दुनिया वालों से सख्त बेजार हैं, ना मरते हैं और ना जीने का मज़ा। वस्सलाम अल मुरसला। आ हजूर पाक सरकार आली का नाम पाक। दुआ गो 21 मई 1937। अब दुआ से पहले अगली जो महफिल है उनके बारे में गुजारिश करता हूँ। हमारी जो बाकी दो महफिलें हैं, महफिल ख़ास जिसमें बातनी ज़िक्र होता है, दुरूद शरीफ की महफिल, इसको इकट्ठा कर दिया गया और ये 18 अक्टूबर के इतवार के रोज़ होगी। इसका वक्त वही 3:30 बजे होगा। और दुरूद शरीफ खिदरी हम पढ़ते हैं, सब सिलसिला का दुरूद शरीफ है, सब बहन भाइयों को दिया भी है कि घर में भी ज़्यादा पढ़ें हैं, माशाल्लाह पढ़ते भी हैं। और ये भी गुजारिश की थी कि पसंद फरमाएं तो जितना वो पढ़ लें महीने में, मोहसिन साहब और शाद साहब को भेज दें, फिर अंदाज़ा हो जाता है, फिर आपका शौक़ भी बढ़ता है। ना भी भेजें तो उसमें कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि अल्लाह की ज़ात तो दुरूद शरीफ कबूल करती है। जो भी पढ़ेगा, जैसे जितनी खालिस नीयत से पढ़ेंगे उतनी बात बनेगी। बात तो नीयत पे है, पहले नीयत खालिस होगी तो फिर इरादा भी पुख्ता हो जाता है, इरादा पुख्ता हो तो फिर अमल भी हो जाता है। तो ये अल्लाह ने एक रास्ता बताया है, इसकी हम सबको कोशिश करनी है, अपने वज़ाइफ ज़िक्र अज़कार पे भी मेहनत करें। इसके अलावा अब अगली जो 11 शरीफ की महफिल है वो चाँद की 14 तारीख को होती है, लेकिन चूँकि अब इंटरनेट पे हम ज़्यादा आते हैं, बल्कि होती इंटरनेट पे है, तो इसलिए उसका दिन इतवार का रखा जाता है। जो साथ पहले इतवार आ जाता है उसके साथ रख लेते हैं, ताकि जो इतवार को छुट्टी है बहन भाई उसमें शामिल हो सकें। ख़ास तौर पे जो बाहर हैं उनके लिए बहुत मुश्किल है, उनका वक्त भी इतना, यानी अमेरिका में है वो, तो अब इस वक्त बहुत ही अर्ली होगा वहाँ।
اس طرح UK والے لوگ ہیں وہ دوپہر ہوگی وہاں. تو اس لیے یہ اتوار کا روز اس لیے رکھا کہ سب کی شمولیت اس میں ہو جائے. اور یہاں بھی چھٹی ہوتی ہے دفتروں میں اور ہر جگہ، تو لوگ بیٹھ سکتے ہیں اس میں. گھر میں خواتین بھی ہوتی ہیں، ان کے لیے بھی آسانی ہو جاتی. تو اب جو اگلی محفل ہے، اب اگلا جو اب چاند کی آج 16 یا 17 تاریخ ہے، تو چاند کی 14 تاریخ جو ہے یہ 31 یا 30 اکتوبر کو آئے گی، لیکن ہم 1 نومبر کو اتوار کا روز ہے، تو اس دن انشاءاللہ یہ محفل کریں گے. اتوار کو یہی 3:30 بجے اس کا وقت ہوگا. ابھی یہ ہم اناؤنسمنٹ جب بنائیں گے تو سب کو بھیج بھی دیں گے. یعنی اب ہماری جو اگلی محفل ہوئی اس مہینے کی 18 اکتوبر کو محفل خاص اور درود شریف کی محفل، اس میں جس طرح آج ہم نے ختم شریف لمبا پڑھا، اس طرح درود شریف بھی زیادہ پڑھیں گے، تاکہ ہم یہاں جو پڑھتے تھے بیٹھ کے وہ سارے اس میں شامل بھی ہو سکے. پھر باطنی ذکر کی بھی کوشش کریں گے زیادہ کریں. وہ تو آپ کو ہر وقت کرنا ہے، اس پہ محنت جاری رکھیں. وہ تو اس دن اس لیے کرتا ہے کہ ہم سب کا شوق پڑے، ہمارا زنگ اترے. چونکہ ہم ایک نور کے سائے میں ہوتے ہیں تو پھر ہم سب کو اس کا فائدہ ہوتا ہے. تو آگے پھر انشاءاللہ اگلے مہینے کے پہلے ہی دن یعنی اتوار کا روز ہوگا نومبر، تو انشاءاللہ گیان شریف کی محفل ہوگی. اس کے علاوہ یہ جو گیان شریف کا ختم ہے، اس بارے میں یہ ہے کہ آپ گھر میں انفرادی طور پہ ضرور ایک دفعہ ختم ضرور دلوا لیا کریں، اور کوئی بھی اس دن کسی بھی دن آپ پڑھ سکتے ہیں. تو ایسا آپ کر سکتے ہیں کہ بڑا آسان ہے، درود شریف پڑھیں 3 دفعہ 7 دفعہ پڑھ لیں، اور چاروں کل پڑھ لیں. یعنی سورہ اخلاص 3 دفعہ پڑھ لیں، سورہ کافرون 1 دفعہ پڑھ لیں، آگے یعنی چاروں کل جو ہے وہ 3 دفعہ بھی پڑھ لیں، لیکن وہ باقی 1 دفعہ پڑھیں. سورہ اخلاص 3 دفعہ پڑھ لیں، پڑھ کے تو بعد میں پھر درود تاج پڑھ لیں. اب درود تاج سے شروع کر لیں. ابتدا یہ کریں درود شریف نہیں آتا تو پھر کوئی اور درود شریف پڑھیں، درود تاج سے شروع کر لیں، اور پھر آخر پہ شجرہ ضرور پڑھ لیں ساتھ. پڑھنے کے بعد دعا مانگ لیں، اور دعا جو ہم یہاں مانگتے ہیں وہ سب کاپیاں پاس ہوں گی، اس سے پڑھ لیں، اپنے طور پہ پڑھ لیں. دعا تو آپ کسی طرح بھی مانگ سکتے ہیں. رہا باطنی تعلق جب ہم بناتے ہیں مرشد سے، تو اس مرشد کی طرف سے 4 باتیں ہیں جو سرکار علی نے فرمائی. میرے پیر و مرشد، جن کو آپ نے خود شہنشاہ بڑی اللہ شریف کا ٹائٹل دیا، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. ایک خط بھی ہے اس میں یہ لکھا بھی ہوا ہے، ہم نے سنا بھی ہے یہاں. تو اس میں آپ نے فرمایا کہ مولوی صاحب تشریف لائے شہنشاہ بڑی اللہ شریف، میں نے ان کی خدمت کی دل سے، دعا سے، نصیحت سے، توجہ سے. دل سے، دعا سے، نصیحت سے، توجہ سے. یہ 4 پوائنٹس ذہن میں رکھیں. دل سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا دل اور مرشد کا قلب ایک ہو جاتا ہے جب آپ ذکر کرتے ہیں. اور آگے جو ہے وہ ہے توجہ. توجہ مرشد کا جو قلب روشن ہوتا ہے، وہاں سے نور کی لہر آپ کے قلب پہ پڑ رہی ہوتی ہے. یہ ہے توجہ مرشد کی، جس کو ہم کہتے ہیں. اور نصیحت ظاہری زبان سے، جیسے آپ سے بات کر رہے ہیں، بات ہو رہی ہے، آپ کسی کو نصیحت کرتے ہیں. اور دعا جو شرعی طور پہ ہم ابھی دعا مانگیں گے ہاتھ اٹھا کے، وہ دعا آ جائے گی. یعنی باطن میں بھی دعا ہوتی ہے مرشد کی طرف سے، اور ظاہر میں بھی دعا ہوتی ہے. اور باطن میں آپ کا جتنا تعلق بنتا چلا جائے گا، دعا ہم وقت آپ کے لیے رہے گی باطن میں. ظاہر کی تو جب وقت آئے گا اس وقت مانگتے ہیں، لیکن وہ تو آپ کو ہر وقت دعا میں یاد کرتا ہے. جیسے اللہ فرماتے ہیں کہ 1 قدم بڑھو 10 قدم بڑھتا ہوں، تو یہ قلب کی کیفیت ایسے بنا دی جاتی ہے کہ ان کا مرشد سے تعلق ہی ایسا بن جاتا ہے اس کا، کہ وہ پھر مرید اس کی توجہ میں رہتا ہے. جتنا وہ توجہ چاہے گا. اب یہ تو سودا بڑا سیدھا ہے. میں اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے فرمایا، ایسا تھا شیخوپورہ شریف آپ تشریف لائے، میں سرکار شیخوپورہ کی دکان پہ گیا، حکمت کرتے تھے آپ. تو آپ نے مجھے کہا کہ سرکار پاک تشریف لائے، میرے گھر میں ہیں، تو میں تو صبح مل آیا ہوں، تو تم جا کے تو ملا. تو آپ کا طریقہ یہ تھا کہ جہاں بھی جاتے ایک دوست کے گھر مرکز ہوتا تھا، وہاں قیام کرتے تھے، اور وہاں سے پھر 1 مہینہ 10 دن 15 دن رہتے اس شہر میں. سب دوستوں کے گھروں میں آپ دعوت قبول کرتے، صبح دوپہر شام جو ٹائم ہوتا ہے لوگ وہاں پہنچتے، وہاں جا کے آپ دعا کرتے. جو آپ کو حکم تھا سرکار علی کا گھر گھر جا کے فیض تقسیم کریں، تو آپ خود چل کے آتے تھے ہر گھروں میں. تو ایسا تھا کہ آپ نے کہا کہ میں تو صبح حاضری دے آؤں. جس گھر میں قیام کرتے تھے شیخوپورہ آپ کے گھر میں قیام ہوتا تھا. تو اس کا طریقہ یہ تھا کہ آپ آتے ہی گھر والوں کو کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ کی ذمہ داری ختم،
दोस्त साथ हैं, हम अपना लंगर सारा शुरू कर लेंगे, आप भी उसमें खाएं पिएं जैसे मर्जी करें, लेकिन आपका जो अपना मामूल है घर वालों का, यानी बच्चे स्कूल जाते हैं और सरकार शुभरा हिकमत करते हैं, दुकान पे जाते हैं और वो सब अपने अपने काम करें, मुझे सुबह मिल लिया करें, फिर अपने कामों पे चले जाएं। तो आपने मुझे कहा मैं तो हाजिरी दे आऊँ, तुम चले जाओ। मैं आपकी खिदमत में पहुंचा, 2-3 दोस्त बैठे थे, आपने कहा आ जाए महमूद साहब आ जाए। जो ही जाके बैठा आपने एक जुमला कहा नूर सरकार के बारे। आपने कहा नूर सरकार की क्या बात है, समुंदर पी जाता है बात नहीं देता, यानी इतनी गहराई है, आप क्योंकि खफी थे, यानी हर चीज़ का इल्म दे दिया मैंने इनको, और लेकिन बात जितनी ज़रूरत है उतनी करेंगे। फिर अगली बात कही कि वली एक समुंदर होता है और समुंदर में पानी की कोई कमी नहीं होती, ये तो आने वाले पे है, जितना बड़ा बर्तन ले आएगा उतना पानी ले जाएगा। अब ये हमारे शौक़ के ऊपर है, जितना हम अपना शौक़ बढ़ा लेंगे, बातनी तल्लक बना लेंगे, उतने हमें ज़ाहरी फ़ायदा भी होगा, बातनी फ़ायदा भी होगा। और ये जो मुआज़ात करामतें हम देखते हैं ये उसी वजह से होती हैं, उसी वजह से ये सब कुछ होता है। और बहुत से वाक़यात हमने देखे हैं, सरकार आली के देखे हैं, बहुत बड़े बड़े वाक़यात हैं, यानी अपने अजीज़ों को कुर्बान कर देते हैं, दूसरों के बच्चों की ज़िंदगियाँ रख लेते हैं। ये मिसालें भी देखी हमने। खुद सरकार आली ने, पीर नादिर शाह साहब का बेटा जवान फौत हो रहा था, और फौत हो रहा था, साहिवाल शरीफ में थे। आपको बताया था कि देहात में 100 मुरब्बे के मालिक थे, लेकिन बिल्कुल अनपढ़ थे, उम्र में बहुत बड़े थे, सरकार आली से भी बड़े थे। तो सरकार पाक बताते हैं कि मैं लाहौर जब जाता मिलता तो वहाँ उनकी उम्र कोई 100 साल से ऊपर हुई, और उस वक्त उनकी 70-80 साल उम्र थी। सरकार अली 50-60 के होंगे कहते जब मिलता था, तो आप 20-22 साल के थे 12। तो कहते हुआ ये कि उनका बेटा था नदर मोहम्मद, उसका नाम था नदर मोहम्मद शाह सैयद है, वो सख्त बीमार हो गया और डेथ बेड पे था, गांव में मरने वाला था। घर वालों ने ताना दिया कि नादिर शाह इतना बड़ा पीर है, तेरा वली है, जाओ उससे मांगो, ये तो तेरा बेटा जा रहा है। अब बाप था लेकिन आशिक सादिक था, कभी सवाल नहीं किया था दुनियावी। वहाँ से सफ़र किया। अब वो ज़माना ऐसा था, ट्रेन ही एक चलती थी, बसें भी पता नहीं उस वक्त थी कि नहीं। ये 20 यानी 20-30 सन 1920-30-40 का ज़माना होगा। लाहौर पहुँचे, सरकार आली तशरीफ़ फरमा थे। जब नादिर शाह साहब सामने आए तो आपने देखते ही कहा कि नादिर शाह मत्थे के ऊपर कलंक का टिक्का लगा के आ गए, यानी दाग लगा के आ गए, दिल में सवाल लेके आए हो। क्योंकि सवाल तुम ले आए हो, जाओ हम तेरा बेटा रख लेते हैं, अपना जाने देते हैं। कभी सुना ये? आपका जवान बेटा था, MA कर रहा था, उसको आवाज़ दी, कहा अम्मा जी से कहो तैयारी कर ले, तुम्हारे जाने का वक्त है। नादिर शाह साहब बिलबिला के रोते रहे, आपके पाँव पे गिरे, माफिया मांगते रहे। आपने कहा हो गया, तुम घर से जब चले तो तुम तो आशिक हो, अल्लाह के रास्ते वाले हो, तुम्हारी बात मानना ज़रूरी थी, ये नहीं था। ये है इनकी अल्लाह से सौदा कि अल्लाह के रास्ते पे जो आते हैं उनके लिए सब कुछ कर देते हैं। ये मिसाल है। और सरकार आली का जहाँ मज़ार शरीफ है उसके पास ही आपके जो मुर्शद हैं, यानी जो जिन्होंने आपको सबक दिया, इमाम दीन साहब, वो एक मजजूब थे लाहौर में। सरकार आली की बैत हो हमारे सिलसिले में थी, आप देखें उसमें मियाँ उमर दीन साहब का नाम आता है, वो गुजरान, उनकी बैत वहाँ थी। लेकिन इसमें ज़्यादा वो लाहौर में एक मजजूब से उन्होंने आपको दे दिया था। तो उनका करीबी मज़ार शरीफ है, कमरा भी वहाँ बना हुआ है, बड़ीले शरीफ से सारा इंतजाम वहाँ होता है लाहौर में। जाएँ आप सरकार अली के मज़ार पे तो पास ही करीब ही है वो। उसके आपके कदमों में 3 बेटों की कब्रें हैं सरकार अली के। और आप कहते थे रब ऐसे नहीं मिला, 3 बेटे उसके रास्ते में दिए तब मिला वो। ये है रास्ता, ये है आशिक, ये है अपनों को इस तरह हिफाजत करते हैं। ये उनका तल्लक अल्लाह से होता है, उसके लिए हर चीज़ के लिए तैयार होते हैं। गो अल्लाह से उन कुर्बानी लेता उनसे, लेकिन ये तो फिर सर फिरे है ना, सब कुछ दे देते हैं। तो ये है रास्ता दोस्तों। तो अब जब ऐसा तल्लक मौजूद हो, हमारे पीछे ये शान वाले मौजूद हो, तो हमें फिर डरने का, फिक्र की तो कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए ना। बेगम हो के अपना जिक्र करें, मेहनत करें। ये बातें आपको कहने का मकसद ये तो हमारा शौक़ बढ़े, हम इस पे चलें, हम आगे बढ़ें। फिर हमें कोई मुश्किल आएगी तो फिर पीछे मुश्किल कुशा भी मौजूद है, वो अल्लाह की ज़ात मसला हल करती है।
اس کو ذہن میں رکھیں، یعنی ہمارے پاس گارنٹی ہے کہ ہم محفوظ ہیں۔ اب رہا یہ حالات جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس پہ تھوڑی بات کر لیتے ہیں۔ اب یہ وائرل دیکھیں دوبارہ آئے گی، اس میں سنا ہے کہ کافی ہے پہلے سے زیادہ سخت ہے جو اس وقت اس کی جو قسم آ رہی ہے۔ اس پہ جو ٹیسٹ ہوئے ہیں پچھلی دفعہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ کافی مشکل اس میں محسوس کر رہے ہیں جو میڈیکل سائنٹسٹ ہیں، تو اس لیے کافی وہ سمجھا بھی رہے ہیں کہ احتیاط کریں، ہم سب کو احتیاط بھی کرنی چاہیے۔ اور یہ دنیا کے حالات جیسے میں کہتا ہوں کہ بڑی انسرٹنٹی بدل رہے ہیں، اس کی تھوڑی سی بات آپ ذہن میں رکھیں، ہم سب کو سمجھنا چاہیے اللہ کی ایک حکمت ہے، پورے نظام جو چلتے ہیں اگر آپ اس کو غور کریں، قرآن پاک میں بھی اللہ نے یہی فرمایا نا کہ کائنات کو دیکھیں، ان چیزوں کو دیکھیں، غور کریں، آپ کو سمجھ آئے گی میں کون ہوں۔ تو اس کا ایک نظام ہے، لیکن وہ پھر سمجھا دیتا ہے کہ نظام میں کیسے چلاتا ہوں۔ یہ جو اس وقت آپ کو نظر آ رہے ہیں حالات، آپ دیکھیں وائرل آئی، اس سے یہ ہوا کہ بڑے بڑے ملک جو ہیں ان کی اکانومیاں تباہ ہونے لگ گئیں، ہر جگہ اثر تو اس کا ضرور آیا، ان پہ زیادہ آ رہا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں مختلف جگہوں پہ، امریکہ میں کبھی سنا تھا اتنے فسادات، اتنے جھگڑے، وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں ہر جگہ۔ باقی بھی آپ دیکھیں، انڈیا میں دیکھیں کیا کر رہے ہیں مودی صاحب، یہ تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ انسان کس طرف جا رہا تھا۔ اس کو روکنے کے لیے اللہ کی ذات ہے، 100-150 سال بعد ایک عجیب سا انقلاب آتا ہے، اس میں دو بنیادی باتیں ہوتی ہیں کہ جب غریب پسنے لگ جاتے ہیں اور ان کا کوئی سننے والا نہیں ہوتا، پھر اللہ کی رحمت جوش مارتی ہے۔ جب وہ جوش مارتی ہے تو پھر یہ ایک دم بڑی تبدیلیاں آتی ہیں۔ جب یہ بڑی تبدیلیاں آتی ہیں تو جو سب سے بیسک نقطہ اس کا یہ ہے کہ پھر جو عمرہ ہیں یا امیر ملک ہیں یا تکڑے ملک ہیں وہ غریب ہو جاتے ہیں، ان کی طاقتیں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، دوسری قوموں کو اللہ کھڑا کر دیتا ہے ان کے مقابلے میں، یا غریب جو ہے ان کو سکھ کا سانس آ جاتا ہے، ان تک کوئی بات پہنچتی ہے۔ تو ہم اس وقت ان حالات سے گزر رہے ہیں، ان حالات میں بیماری آئی ہے تو آگے دیکھیں کتنے ٹینشنز ہیں ارد گرد، آپ کو نظر آ رہا ہے انڈیا پاکستان کے ٹینشن آپ کو نظر آ رہے ہیں، اور دیکھیں دوسری جگہ پہ ابھی دیکھیں وہ آذربائیجان اور آرمینیا کا کلیش شروع ہو گیا ہے، ایک کرسچن ریاست ہے ایک مسلم ریاست ہے، اور یہودیوں کو پچھلی دفعہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ کس طرح وہ جس طرح حدیث میں ہے اب وہ عربوں کو اپنا زیر کرتے جا رہے ہیں، یعنی بالکل۔ اور کبھی یہ سنا تھا کہ عرب ایک طرف ہو جائیں گے، پاکستان ان سے ہٹ جائے گا، یا ایک اور نیا بلاک بننا شروع ہو جائے گا، جو آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو یہ نئی چیزیں بنتی جا رہی ہیں، اس میں اور بھی بہت سی چیزیں آئیں گی، وہی بات ہمارے ملکوں میں بھی ہوگی۔ اور اس ملک کے بارے میں جیسے پہلے میں نے آپ کو بشارت سنائی ہے بزرگوں کی کہ اب تو ستہ ہی خیر ہے آگے، تو اس ملک نے آگے جانا ہے، اس کا مقصد بھی بنانے کا کوئی یہی ہے، ورنہ ہم سب تو جو قوم ہے بحیثیت قوم، ہم دیکھ لیں کہ ہم کیا ہیں، ہم نے کیا کوشش کی اس ملک کے لیے۔ وہ اللہ نے کرم کیا، ایک میریکل ہوا، ایسی ہستیاں بھیج دیں جن کے ذریعے سے ہمیں اللہ نے ملک ایک آزاد کر دیا، اور ملک آزاد ہوا، اس کے اندر حالات دیکھ لیں، لیڈروں کو دیکھ لیں، سب آپ کے سامنے ہیں، A to Z آپ کو جو نظر آئے گا۔ یعنی ہم نہ اس اہل ہیں، نہ ہمارے لیڈر اس اہل ہیں کہ اتنا بڑا ملک ہم چلا سکیں، کر سکیں، سب کچھ ہو رہا، لیکن اس کے باوجود اللہ نے ہم کو سب سے بڑی طاقت بنا دیا، مسلمان ملکوں میں ایک سہارا بنا دیا مسلمانوں کا، یعنی ایک معجزے ہی ہو رہے ہیں نا سارے۔ اور پھر حکومتیں دیکھ لیں کس طرح آتی جاتی ہیں، لیکن اس ملک کو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ آپ پوری تاریخ 70 سال کی دیکھ لیں، جس نے اس ملک کے ساتھ نیت خراب کی ہے، وہ چاہے اس ملک کا ہو کسی ملک کا ہو، کوئی بڑا لیڈر ہو، کوئی فن خواہ ہو، وہ ذلیل خوار ہوا ہے، اس کی موت بھی صحیح نہیں ہوئی، اس کا باقی بھی بہت کچھ ہوا۔ تو یہ یاد رکھیں کہ ملک تو آگے جائے گا اور آگے بڑھتے جانا ہے، جس کی نیت خراب ہوگی وہ ذلیل خوار ہوگا، جس کی نیت ہوگی اللہ اس کو عزت دے گا۔ یہ ملک نے ایسے ہی بڑھنا ہے، اللہ نے نیت پہ رکھا ہوا ہے، اور اس ملک سے چونکہ کام لینا آگے اللہ نے، اور بہت بڑا کام لینا ہے۔ اب وہ کب ہے، آج ہے، 100 سال بعد ہے، اس سے پہلے بھی ایک یہاں جو حالات ہیں اس کی بھی حدیث موجود ہے۔ تو یہ زمانہ وہ ہے جس میں سے ہم گزر رہے ہیں ہم سب۔ اب ہم اس کا اس طرح پارٹ تو نہیں بن سکتے، لیکن اپنا اپنا رول تو آپ اپنے ہمسائے کے ساتھ بھی، اپنے بچوں کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں۔ رول تو ایک ہی ہے نا، کہ جس کے لیے آئے ہیں اس کے لیے مریں، اس کے لیے جئیں، اس کے لیے کوشش کریں۔ تو بس یہی التجا ہے کہ اپنے وظائف، ذکر اذکار اس پہ محنت کرتے رہیں اور سنجیدگی سے کریں، اپنی نیت پہ پیرا رکھیں۔ اس میں فطور انسان شیطان ڈالتا رہتا ہے، لیکن اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا جب آپ کا تعلق مضبوط ہوگا۔ وقتی طور پہ آپ تھوڑا سا سستی کریں گے، پھر اس لائن پہ آ جائیں گے۔
تو نیت صاف ہوتی جائے گی، پھر اس کے ساتھ پھر عمل بھی بڑھ جائے گا، ارادہ بھی پختہ ہوگا، عمل بھی بڑھتا جائے گا۔ اب دعا میں ہمارے ایک دوست ہیں کیسر صاحب، بڑے پیار والے ہیں، سرگودا میں ہیں، ان کے والد محترم فوت ہوئے ہیں، ان کو بھی ہم نے دعا میں یاد کرنا ہے۔ اور بھی ہمارے بہت دوست بھی گئے ہیں، آپ سب کے ہمارے عزیز بھی فوت ہوئے ہیں، سب کو اس میں یاد کریں، اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دعا کے لیے میرے ساتھ ہاتھ اٹھائیں اور گھر میں سب کو سلام دیں، اور یہ 11 شریف کا ختم ایک دفعہ گھر میں ضرور پڑھ لیا کریں۔ اس میں یہی جیسے میں نے بتایا، پڑھ کے کوئی چیز گھر میں پکا لی وہ تقسیم کر لی، چاہے آپس میں کھا لیں، ہمسایوں کو بھیج دیں، کسی کو دے دیں، غریب کو دے دیں، جیسے آپ کا دل چاہے، لیکن اجتماعی اکٹھ نہ کریں کہ بھی تم بھی آ جاؤ تم بھی آ جاؤ۔ اس پہ خاص طور پہ منع کیا گیا ہے، یعنی انڈیویجولی اپنے گھر میں دلائیں کہ ایک بندہ بھی بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے، گھر والے بیٹھ جائیں وہ پڑھ لیں۔ ایک بندہ بھی، بچوں کو شوق پڑھانا ہے تو ان کو ساتھ بٹھا لیا، آؤ بھی ختم پڑھیں، ان کا شوق پڑے گا، پھر بڑے ہوں گے ان کو بھی سمجھ آئے گی راستہ کا کیا ہے۔ تو اچھا انداز یہی ہونا چاہیے کہ فیملی کو ساتھ شامل کریں، پھر کوئی ایک دن جب آپ کے پاس موقع ہو پڑھ لیں، جب 10 منٹ لگیں گے 15 لگیں گے دعا مانگ لیں، لیکن خیر و برکت ہر طرح کی آپ کو ہو جائے گی۔ یہ جو غوث پاک کی شان آپ سنتے رہتے ہیں، یہ سب ہستیوں کی شانیں آپ سنتے رہتے ہیں، تو وہ ساتھ ہی ہوتے ہیں ہمیشہ۔ میں سرکار شیوپورہ کی خدمت میں بیٹھتا جب مجھے ذکر سے گزارتے تھے تو ایک بات ہی کہتے تھے، جملہ اب بھی یاد ہے، وہ دہراتا رہتا ہوں، ذرا کوئی بات ہوتی تو کہتے بھائی منہ کوئی فکر نہیں، رب ساڈے نال ہے۔ تو آج اللہ ہمارے ساتھ ہے، اس لیے فکر نہ کریں کوئی کسی قسم کی۔ کیوں اس لیے میں بات کرتا ہوں کہ حالات جو ہیں اس میں ایک دم کمی پیشی آتی رہے گی، نہ آئے اللہ کرم ہے، نہ آئے، ابھی تک تو کچھ ظاہر نہیں ہو رہا، لیکن اچانک آ جائے پھر تو سب پریشان ہوں گے۔ جتنا ہمارا تعلق مضبوط ہوگا اتنی پریشانی کم ہوگی۔ اس تعلق کو زیادہ مضبوط کریں تاکہ اگر خدا نہ خواستہ ایسا کوئی وقت آئے تو ہم مضبوط ہوں اندر سے۔ گزرنا سب سے ہے، آگ اگر آئے گی تو سب نے اس میں سے گزرنا ہے، لیکن جس کا فیت ہوگا وہ پھر اور طرح گزرے گا، جس کا نہیں ہوگا وہ اور طرح گزرے گا، یہی فرق ہے بس۔ تو حالات، گرمی بھی آتی ہے، سردی بھی آتی ہے، دیکھیں سب کو اس میں گزرنا پڑتا ہے، لیکن جو سخت جان ہے وہ اس میں سے گزر جاتے ہیں۔ ابھی دیکھیں کرونا آیا تھا، پاکستان پہ بہت سٹڈی ہوئی ہے، سب کچھ ہوا ہے کہ یہاں ختم کیوں ہوا، الٹیمیٹلی وہ ایک ہی بات پہ پہنچے ہیں کہ یہاں کے لوگوں کی عادتیں سادی ہیں، ٹھیک ہے نا، محنت ہے، باہر نکلتے ہیں، موسم کی خرابیاں دوسری ان پہ اثر نہیں کرتی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کا فیت ہے، ان کی عادتیں پاک صاف ہیں، یہ باوضو رہنے والے لوگ ہیں، یہ ہاتھ منہ دھوتے ہیں، سب کرتے ہیں، یہ سب کچھ اب ان کو ماننا پڑ رہا ہے، اور پھر وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بار بار دہراتے ہیں۔ ایک اور انٹرسٹنگ بات بتاؤں، چائنا نے بھی ایک نیا کام شروع کیا ہے عرب ملکوں میں، ادھر انہوں نے اپنی، یہ دیکھیں نا دنیا میں اپنی وہ طاقتوں بنوا رہے ہیں، لیکن یہ جو ہماری کمیونیکیشن ہے، یہ جو نیٹ ورک ہے سب، اس پہ ان کا اتنا نہیں تھا جیسے امریکنز کا ہے، ان کی دیکھیں ٹیلی ویژن ہے، ان کے پیپرز ہیں، ان کا اتنا اثر ہے دنیا میں سب، انہوں نے اب یہ کام شروع کیا اور انہوں نے پہلے عربوں کو ٹارگٹ بنایا، اور وہاں ان کی کوئی 100 کے قریب ایسی چینل انہوں نے کھول دی ہیں جس پہ وہ عربی میں اپنا پروگرام کرتے ہیں۔ لیکن وہاں جو انٹرسٹنگ بات بتا رہا ہوں، وہاں ایک حدیث جو آپ کی ہے، جو میں دہراتا ہوں کہ علم سیکھنا ہو تو چائنا جاؤ، یہ بار بار اس پہ وہ ریپیٹ کرتے ہیں عربوں کے سامنے، یہ ہمیں بتانے کے لیے مسلمانوں کو کہ ہمارا یہ تعلق ہے، آپ کی شان ہے، یہ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ آپ کفار جو ہیں، جو کسی کو مانتے نہیں، وہ آپ کی حدیث کو اس لیے کوٹ کریں کہ یہ لوگ ہمارا ساتھ دیں۔ یہ ہے اللہ کے محبوب کی شان، اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ کا نام برکت والا ہے، حق جہاں بھی ہوگا وہ اپنی آواز دے گا، وہ سب تک پہنچے گی، سنی بھی جائے گی، اس کا اثر بھی ہوگا، آگے پھر عمل اپنا اپنا ہے۔ تو مالک سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحابہ سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ وبارک وسلم علیہ۔ یا اللہ، یا باری تعالی، یا رب العالمین، یا مالک، یا خالق، یا رازق، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا ذوالجلال والاکرام، یا اکرم الاکرمین، یا ارحم الراحمین، یا حی یا قیوم، آپ کے فضل و کرم توفیق سے آج جو ختم پاک پڑھا گیا، ذکر اذکار کیا گیا، جو کچھ لایا گیا، تقسیم کیا گیا، جہاں جہاں بہن بھائی دوست احباب تعلق والوں نے پڑھا،
تقسیم کیا، محنت کی، سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرماتے ہوئے ہماری یہ عاجزانہ التجا فریاد اپنی بارگاہ میں، اپنے حبیب کی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لیجیے۔ یا مالک الملک، یا رؤوف الرحیم، یا غفور الرحیم، یا رحیم ودید، آپ کو آپ ہی کی شان کا واسطہ میرے آقا کملی والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے وسیلے توسل سے آپ کی شان اور آپ کی تمام شانوں کے صدقے، انبیاء کرام، صحابہ کرام، اولیاء کرام، خاص طور پہ غوث پاک اور غوث پاک کی شان والی روحانی لڑی کی شان کے صدقے، میرے پیر و مرشد کی نیالی شان کے صدقے، نور سرکار کی نوری شان کے صدقے آپ سے التجا ہے۔ جو کچھ لایا گیا، تقسیم کیا گیا، پڑھا گیا، سب آپ کے فضل کرم توفیق سے، اس کا ثواب سب سے پہلے میرے آقا کملی والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہدیتاً تحفتاً پیش کیا جاتا ہے، قبول و منظور فرما لیے۔ اس کے بعد اس کا ثواب تیری کل فوت شدہ پیاری ہستیوں، انبیاء کرام، صحابہ کرام، ازواج مطہرات، آل رسول، اہل بیت، شہدائے کربلا، 14 معصوم، 12 امام، 4 خاندان، 14 خانواد، تابعین، تبع تابعین، تمام سلسلوں کے تمام اولیاء کرام، بزرگان دین، مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات، روز اول سے روز آخر تک جو فوت ہوئے، سب کی ارواح کو اس کا ثواب درجہ بدرجہ قبول و منظور فرما لیجیے۔ اور خاص طور پہ اس کا ثواب میرے دادا پیر سرکار علی رحمۃ اللہ علیہ، میرے پیر و مرشد کے والد محترم مولوی عبدالغنی رحمۃ اللہ علیہ، نور سرکار کے والد محترم سائیں رحیم بخش رحمۃ اللہ علیہ کی ارواح کو قبول و منظور فرمائے۔ اور خاص طور پہ اس کا ثواب عنان والی شان والی ہستیوں کے نام جن کی نظر کرم سے یا باری تعالیٰ تو نے ہم سب کو مل بیٹھنا نصیب فرمایا۔ میرے پیر و مرشد سلطان الفقراء، سلطان الاولیاء، غوث الورا، خواجہ محمد حفیظ اللہ نرالی سرکار پاک بڑیلا شہنشاہ بڑیلا شیف، وہ میرے پیشوا و رہنما نور سرکار پاک قلندر زمان صوفی عبد المجید رحمۃ اللہ علیہ کی ارواح کو قبول و منظور فرما لیجیے۔ اور خاص طور پہ اس کا ثواب حاضرین مجلس کے والدین میں سے جو کوئی فوت ہوا، آباء اجداد میں سے تیرا نام لیوا فوت ہوا، بہن بھائی، رشتہ دار، سنگی ساتھی، دوست احباب میں سے جو کوئی فوت ہوا، ان محفلوں کی رونق بہن بھائی جو آج ہم میں موجود نہیں، سب کی ارواح کو اس کا ثواب خاص طور پہ قبول و منظور فرما لیجیے۔ یا مالک الملک، یا رؤوف الرحیم، یا غفور الرحیم، یا رحیم ودود، ہم سے جو خطائیں قصور گناہ صحباً ارادتاً خیالی قولی فعلی طور پہ ہوئیں، ہمارے آباء اجداد سے، ہمارے ماں باپ سے، ہمارے اہل و عیال سے، ہمارے بہن بھائی، رشتہ دار، سنگی ساتھی، دوست احباب سے، تمام مومنین مومنات، مسلمین مسلمات کی غلطیاں قصور گناہ معاف فرما دی۔ سب کے لیے آپ کے آگے اس جہان میں بھی خیر کی التجا ہے، اگلے جہان میں بھی خیر کی۔ اپنے ہر نئے ملوا کی ہر مشکل، ہر پریشانی، ہر تنگ دستی، ہر بیماری دور فرماتے ہوئے سب کے گھروں میں خیر و برکت اور سکون میں مزید اضافہ فرما دیجیے۔ کائنات کے مالک، کائنات کے ذرے ذرے پہ آپ کا بہت فضل و کرم ہے، اس میں مزید اضافہ فرماتے ہوئے اس میں جو جی جان حاضر موجود کسی بھی مشکل، تنگ دستی، پریشانی، تکلیف، بیماری میں مبتلا ہو، سب کی پریشانیاں دور فرماتے ہوئے یہودیوں، عیسائیوں، مشرکین کو یا تو مسلمان ہونے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اگر ان کے یہ نصیب میں نہیں تو یا باری تعالیٰ ملت اسلامیہ کو تمام ملتوں پہ غالب فرماتے ہوئے ہمارے اندر اجتماعی انفرادی طور پہ جو برائیاں، نفاق، نحوستیں ہیں، سب دور فرما دیجیے۔ اپنے دین کا، اپنے اسلام کا، اپنے اور اپنے حبیب کے عشق کا مزید بول بالا فرماتے ہوئے ملت اسلامیہ پہ اپنا خاص الخاص فضل فرمائیے۔ ملت اسلامیہ کے ہر فرد کی ہر مشکل آسان فرمائیے۔ جہاں جہاں تیرے نام لیوا ظلم کا شکار ہیں یا باری تعالیٰ ان کی غیب سے مدد فرمائیے۔ یا رب العالمین ہمارے وطن عزیز پہ اپنا خاص الخاص فضل فرمائیے، اس کے مکینوں پہ رحم کرم فضل فرمائیے، ہماری خطائیں قصور گناہ غلطیاں معاف فرما دیجیے، ہمارے وطن عزیز کو ہر طرح کے فتنوں سے، ہر طرح کی سازشوں سے، ہر طرح کی نحوستوں سے، دشمن کی نظر بد سے ہر طرح سے محفوظ فرمائیے۔ یا باری تعالیٰ اس وقت جو حالات ہیں، چاہے وہ بیماری کی وجہ سے ہیں، وبا کی وجہ سے ہیں یا جنگی حالات ہیں،
مالک تیری شان ہے اپنے حبیب پاک کے صدقے، اس خاص روحانی لڑی کی صدقے آپ سے التجا ہے، ان معاملات کو ہر طرح سے پرامن کر دیجئے، ہر طرح سے تمام انسانوں کی تمام جی جان جہاں بھی ہوں ان کی حفاظت فرمائیے، خاص طور پہ اپنے نام لیواؤں پہ اپنا خاص و خاص فضل فرمائیے، اور اپنے دین کا اپنے اسلام کا مزید بول بالا فرماتے ہوئے ہمیں سچے ایمان کی قوت اور ہمت عطا فرمائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات یا ذو الجلال والاکرام یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین یا حی یا قیوم، ظاہر باطن مخلوق حاضر موجود، تعلق والے جہاں جہاں موجود، سب کے معاملات آپ کے آگے پیش کیے جا رہے ہیں۔ ہم سب کی جو بھی ظاہری باطنی دینی دنیاوی روحانی مشکلات پریشانیاں تکلیفیں تنگ دستیاں بیماریاں نحوستیں رنج غم فکر ہیں سب دور فرما دیجیے، سب کے گھروں میں خیر و برکت اور سکون میں مزید اضافہ فرماتے ہوئے سب کی جھولیاں رحمتوں نعمتوں برکتوں سے مالا مال فرما دیجیے، سب کی ظاہری اور باطنی غریبی دور فرماتے ہوئے سب کے ظاہری اور باطنی رزق میں مزید کشائش اور برکت عطا فرما دیجیے۔ یا قاضی الحاجات یا حل المشکلات یا دافع البلیات، ہم سب کو ہر طرح کی الاؤں بلاؤں سے، ہر طرح کے جادو ٹونے ٹوٹکے سے، ہر طرح کی زمینی آسمانی آفات سے، ہر طرح کے صدمات حادثات سے، ہر طرح کی ذلت خواری بدی بدنامی تنگ دستی پریشانی تکلیف سے، حاسدوں کے حسد سے بغض سے شر شرارت سے، شیطان کے ورق لانے سے اپنے نفس کے لانے سے ظاہری باطنی بیماریوں سے سب کو محفوظ فرمائیے۔ یا مالک آپ ہی کا فضل ہے، فضل ہی درکار ہے، مزید فضل کی التجا ہے۔ یا رب العالمین ہمارے قلبوں کے زنگ دور فرما دیجیے، ہمارے قلبوں میں اپنے اور اپنے حبیب پاک کی سچی اور سچی محبت اجاگر فرما دیجیے، ہمارے قلبوں کو اللہ والوں کی غنا اور وسعت نصیب فرما دیجیے، ہمیں ہمہ وقت اپنے ذکر اور فکر کی ہمت اور توفیق عطا فرمائیے، اطیع اللہ و اطیع رسول کی کیفیت ہمارے قلبوں روحوں نفسوں میں جاری و ساری فرما دیجیے۔ یا رب العالمین یا ذو الجلال والاکرام یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین، آپ ہی کا فضل ہے، فضل ہی درکار ہے، مزید فضل کی التجا ہے۔ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر ہم مغرق خیدی ساحل لنا اشکالنا، یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر ہم مغرق خیدی ساحل لنا اشکالنا، یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر ہم مغرق خیدی ساحل لنا اشکالنا، مشکلات بے عدد دارے میں ماں شین للہ غوث اعظم پیر ماں، شرم سارم چونکہ من بندہ غلیظ یا حفیظو یا حفیظو یا حفیظ، شرم سارم چونکہ من بندہ غلیظ یا حفیظو یا حفیظو یا حفیظ، شرم سارم چونکہ من بندہ غلیظ یا حفیظو یا حفیظو یا حفیظ۔ اپنے اپنے معاملات اللہ کے حضور پیش کریں۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم اغفر لنا وارحمنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میرا سلام قبول کریں جی، سب بہن بھائیوں عزیزوں کو بھی سلام دیں۔ یہ جو محفل کرتے ہیں اس کی ایک ریکارڈنگ بھی ہوتی ہے جو آپ میں ایڈیٹ کر کے آپ کو بھیجی جاتی ہے، کوئی دوست بہن بھائی رہ جائے تو بعد میں وہ اس کو سن لیں اور دعا میں شامل ہو جائے۔ جب بھی دعا میں شامل ہوں گے، آپ خود دعا مانگیں گے یا اس کو لگا کے کریں گے تو ہر طرح کی خیر و برکت اسی طرح سے ہوگی جیسے آپ محفل میں شامل ہیں، انشاءاللہ مالک قبول کرنا ہوگا۔ اللہ حافظ جی، چلیں۔